الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں اس کائنات میں بھیجا ہے، ایک مقصد دے کر بھیجا ہے، اور اس کائنات کو اللہ رب العزت نے جو بنایا ہے ایک مقصد کے تحت بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو جو بنایا ہے اس کا مقصد ہے اللہ کی معرفت کو لوگ پہچانیں، اللہ رب العزت کی ذات عالی کو لوگ پہچانیں۔ اور یوں دیکھا جائے، جب بھی یہ قوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال کو اپناتی ہے، اللہ رب العزت اسے کامیاب کر دیتے ہیں۔ اور جب بھی اس میں تنزلی آتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ قوم سے علم اٹھا لیا جاتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ قوم میں جو اخلاق، جو عادات ہوتی ہے، جو اخلاق ہوتے ہیں، پاکیزہ اخلاق اٹھا دیے جاتے ہیں۔ ان دو چیزوں کے اڑ جانے کے بعد قوم میں تنزلی آتی ہے، پستی اور ذلت کی طرف گرتی ہے۔ اللہ رب العزت انبیاء علیہم السلام کو جو دنیا میں بھیجتے تھے، انبیاء علیہم السلام کا مقصد یہ تھا کہ قوم علم کے ذریعے اور اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کے ذریعے سے بلندی پر آ جائے، اللہ رب العزت کو پہچاننے والی بن جائے۔ یوں دیکھا جائے دنیا کو، بنی اسرائیل کے اندر جب تنزلی آئی تو وہ فرعون کے غلام بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے اور اپنی قوم کو شریعت کا سبق پڑھایا، دین کا سبق پڑھایا، تو وہ قوم فرعون کے ظلم سے نکل کر واپس عزت میں آ گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے جانے کے بعد پھر قوم پستی کی طرف گئی، جب ان میں اخلاق، جو کتاب اللہ والے، جو اخلاق موسیٰ علیہ السلام والے تھے وہ اخلاق نہ رہے، علم نہ رہا، تو انہیں بخت نصر پھر قید کر کے لے گیا، انہیں پھر غلام بنایا، اور حضرت دانیال علیہ السلام نے قوم کو پھر سمجھایا اور دوبارہ قوم کو عزت کی طرف حضرت دانیال علیہ السلام لے کر آئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے 500 سال کا زمانہ ہو چکا تھا، اور پوری دنیا کے اندر کفر اپنی جڑیں جما چکا تھا، اور خصوصاً جس علاقے میں، جس قوم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ قوم پستی میں اس طرح گر گئی تھی کہ چھوٹی سی بات پر جو لڑائی چلا کرتی تھی وہ برسہ برس تک چلا کرتی تھی۔ مرتے جاتے تھے، وصیت کر کے جاتے تھے کہ بھائی فلاں سے میری لڑائی ہے اور تم چونکہ میرے وارث ہو اور میری اس لڑائی کو آگے چلانا۔ اور لکھا ہے کہ زنا عام تھا، شراب عام تھا، اور زنا اتنا عام تھا کہ نکاح
کے نام پر بھی زنا ہوتا تھا۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت کی شادی بدصورت آدمی سے ہو رکھی ہوتی اور وہ کسی خوبصورت آدمی کو دیکھ لیتی تو اس کے پاس جاتی اور زنا کرتی کہ میری اولاد اس کی طرح خوبصورت ہو، یا یہ بہادر ہے تو میری اولاد بہادر ہو، اور پھر اس اولاد کی نسبت اسی باپ کی طرف کی جاتی جس کی طرف پہلے سے اس نے نکاح کر رکھا ہے۔ اتنی قوم نیچے گر چکی تھی، اور چونکہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، رات کے اندھیرے کے بعد صبح کا سویرا لازم ہے، تو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر قرآن مقدس نے کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ نبی آ کر قوم کا تزکیہ کریں گے، نبی آ کر قوم کو آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائیں گے، نبی آ کر ان کو حکمت و دانائی کی باتیں بتائیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر قوم پر محنت کی، اور وہ محنت اس قدر کامیاب ہوئی کہ ان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس ہونے کا سرٹیفکیٹ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر کئی مقامات پر دیا۔ تو اس بات سے یہ پتہ چلا کہ جو قوم علم کی طرف آئے گی، ہدایت کی طرف آئے گی، اخلاق کو سنوارے گی، اللہ رب العزت اس قوم کو عزت عطا فرمائیں گے۔ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کہ نجوم ہدایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حکمت کی باتیں سیکھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا، اور پوری دنیا میں پہنچ گئے، اور پوری دنیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو پہنچایا۔ پھر جس نے صحابہ کی اتباع کی، اللہ رب العزت نے انہیں عزتیں عطا فرمائی۔ اور جب بھی ہمارے اندر، مسلمانوں کے اندر بگاڑ آیا تو ہم کہیں کے نہیں رہے، نہ ہمارے پاس حکومت رہی، نہ ہمارے پاس دین رہا، سب کچھ چلا گیا۔ جب دین پر محنت ہوئی، اللہ رب العزت نے سب کچھ عطا فرمایا۔ پھر صحابہ سے نیچے آئیں، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے محنت کی، تابعین نے محنت کی۔ ایک زمانہ ایسا آیا کہ یہ محنت چھوٹی تو مسلمانوں پر تاتاریوں کا حملہ ہوا، اور مسلمانوں سے ساری کی ساری حکومتیں اور مسلمانوں سے جو اس کی بادشاہت کی جو باغ دوڑ تھی وہ چھین لی۔ لیکن مسجد میں بیٹھنے والے بزرگوں نے پھر اس محنت کو جاری رکھا۔ مولانا احمد دربندی رحمت اللہ علیہ، ان کے ہاتھ پر ایک تاتاری شہزادے نے اسلام قبول کیا، اور جب وہ بادشاہ بنا تو دوبارہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکومت عطا فرمائی۔ اس کے بعد آگے چلیں، مجدد الف ثانی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان بزرگوں نے محنتیں کی، اور ہوتے ہوتے یہ محنتیں ہم تک پہنچی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان محنتوں کو کریں کہ یہ دین ہماری زندگیوں میں باقی رہے۔ جب دین باقی رہے گا تو ہماری زندگیوں کے اندر سکون ہوگا، اور ہماری زندگیاں اچھے طریقے سے گزرے گی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو محنتیں کی ہے، یا پھر اولیاء اللہ نے جو محنتیں کی ہے، ہماری زندگی کا مشغلہ وہی محنتیں بن جائے۔ آج کے دور میں ہمارے بزرگوں نے جو ترتیب بنائی ہے، ہم اس ترتیب پہ چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو کامیاب بنائیں۔ اصل چیز ہے کہ اپنے دل کا تزکیہ کرنا، اپنے قلب کا تصفیہ کرنا۔ جب دل پاکیزہ بن جائے گا اور نفس جب
پاکیزہ اور مطمئنہ بن جائے گا، پھر اللہ رب العزت کی محبت ملے گی، ایمان بھی ملے گا۔ آج ہمارے پاس ایمان ہے، لیکن بس کہنے کو ایمان ہے، جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مقدس نے کہا ہے کہ ایمان لاؤ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جیسا۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط بن چکا تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے سامنے جہنم اور جنت کو رکھ دیا جائے تب بھی میرے ایمان میں ذرہ برابر بھی بڑھوتری نہیں ہوگی۔ وجہ کہ جو مشاہدے سے ایمان لاتے ہیں، میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ویسا ایمان لا چکا ہوں۔ یہ کیا چیز تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت تھی، اور آج ہم بھی محنت کریں گے تو ہمارا معاشرہ بھی ویسا بن جائے گا جو کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تھا۔ ان کی زندگیوں میں شراب ان کی گٹھیوں میں پڑا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا اسے جب گٹھی دی جاتی تھی تو اس کے ساتھ شراب کی گٹھی بھی دی جاتی تھی، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر محنت کی، ان کے ایمان کو بنایا، تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شراب ہم نے حرام کر دی تیسرے مرحلے پر۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے شراب کو چھوڑا۔ جو چیز شراب کی یاد دلایا کرتی تھی، 5 قسم کے برتن ہوا کرتے تھے، ان برتنوں کو بھی چھوڑ دیا کہ ان برتنوں کی وجہ سے ہمیں شراب کی یاد آئے گی، اور ہم شراب کو یاد کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں، اس وجہ سے ان برتنوں کو بھی چھوڑ دیا کہ ہمیں یاد نہ آئے۔ اور یہ وہی لوگ تھے جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ جب ان پر محنت ہوئی ہے تو ایک بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتر جانے کی وجہ سے پوری قوم تیار ہو گئی کہ ہماری بیٹی کی آبرو اور ہماری بیٹی کی عزت کو اتارا گیا ہے، ہم اس سے جنگ کریں گے۔ وہی لوگ جن میں سے اگر کسی کا اونٹ پہلے پانی پیتا، لڑائیاں چلتی برسوں برس تک، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جب ایمان میں داخل ہو گئے، ان کے دلوں میں ایمان آ گیا، اللہ کی محبت آ گئی، تو خود پیاسے مر رہے ہیں اور اپنے بھائی کو یہ کہہ کے جا رہے ہیں کہ اس کو پانی پلا دو، یہ زیادہ زخمی ہے۔ اس کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں، آگے والے کو پلا دو کیونکہ یہ زیادہ زخمی ہے، اسے زیادہ پیاس لگی ہوگی۔ اور اس کے پاس پہنچتے ہیں، وہ شہید، واپس آتے ہیں وہ شہید، واپس اپنے بھائی کے پاس آتے ہیں وہ بھی شہید۔ کہاں وہ زندگیاں کہ اونٹ پہلے پانی پی لے تو لڑائی، اور یہاں زندگی ختم ہو رہی ہے، پیاسے جا رہے ہیں لیکن اپنے بھائی کی رعایت کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو دوستو، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں ویسی بنے تو ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ جس راستے پر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین چلے ہیں، اسی مبارک راستے پر ہم نے چلنا ہوگا تو ہماری زندگیاں بدلے گی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پوری زندگی ایمان لانے کے بعد اللہ رب العزت کے دین کے لیے وقف کر لی۔ اگر کوئی مالدار تھا تو اس کا مال اسے اللہ کے راستے میں جہاد سبیل اللہ میں جانے سے وہ مال نہ روک سکا، اور ایسی زندگیاں بن گئی کہ نئی شادی ہوئی ہے، نئی دلہن اللہ کے راستے میں جانے سے اسے روک نہ سکی۔ ایسی زندگیاں بن گئی کہ باغ پکے ہوئے ہیں اور پورے سال میں ایک بار ہی ان کے یہاں فصل ہوا کرتی تھی، لیکن ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے سے نہ باغ روک سکے، نہ بیویاں روک سکی، نہ مال روک سکے، نہ اولادیں روک سکی۔ وجہ کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط بن چکا تھا، ایمان اتنا پختہ بن گیا تھا کہ ان کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اللہ جو کرتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کے سوا کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر اللہ نے ان کو برکتیں دی، پکی ہوئی کھجوروں کو چھوڑا۔ اللہ نے ایسی برکتیں دی ہے کہ آج 1400 سال ہو گئے
1400 سال تک لوگ کھاتے رہے اور آئندہ بھی کھاتے رہیں گے کھجوریں، اور مدینے کی کھجوریں کبھی ختم نہ ہوگی۔ تو اللہ دین کے لیے قربانی مانگتا ہے، لیکن قربانی لیتا نہیں ہے، مانگتا ضرور ہے۔ جب انسان قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اسے ڈبل عطا فرماتے ہیں، اور اسے دنیا بھی عطا کرتے ہیں، دین بھی عطا کرتے ہیں، اپنی محبت اور ایمان بھی عطا کرتے ہیں۔ تو ہم بھی یہ دل کے اندر عزائم کریں، ارادے کریں کہ ہم بھی اللہ کے دین کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے جائیں گے۔ بھائی ہماری وجہ سے اگر ایک بندہ بھی نماز پڑھنے لگ گیا تو ہماری زندگی کامیاب۔ تو ہم اپنی زندگی کو ایسا بنا کے جائیں گے کہ ہماری وجہ سے لوگ دین کی طرف آئیں، ہم جائیں ہمارے لیے صدقہ جاری ہو پیچھے، ہم جائیں قبروں میں ہمارے لیے پیچھے نیکیاں آ رہی ہوں۔ ہم اپنی زندگی کو، اپنے کام کو ایسا بنا کے جائیں جیسا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بنایا تھا۔ آج تک اور قیامت تک امت جو بھی اعمال کرے گی، ان اعمال کا ثواب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پہنچے گا۔ وجہ کہ یہ صحابہ دین کی بنیاد ہیں، اور علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ دین کی بنیاد ہے، اور اس بنیاد میں جو سنگ بنیاد ہے، جو پہلا پتھر ہے بنیاد کا، وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات عالی، کہ سنگ بنیاد شروعات ابو بکر سے ہوئی ہے، اور پھر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سارے کے سارے دین کی بنیاد بنتے گئے۔ اور کسی نے کہا بھی تو ہے نا کہ کس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا، دل کو روشن آنکھوں کو بینا کر دیا، بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام، امیوں کو رازدان علم و عرفاں کر دیا۔ یہ امی لوگ تھے، قرآن کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، امی لوگ تھے، لیکن انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ کر قرآن کو سیکھا، تو یہ علم و عرفاں کے رازداں بن گئے، کہ جس نے امیوں کو رازدان علم و عرفاں کر دیا، تشنکموں کو بنایا ساقی آب حیات، درد مندوں کو مسیح زماں خضر دوراں کر دیا، جو خود نہ تھے ہدایت پر عالم کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر تھا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں ایسی بنی۔ تو آپ سب طے کرتے ہیں کہ صحابہ جیسی ہم اپنی زندگیوں کو بنائیں گے، اور وہ زندگیاں کیسے بنے گی؟ جی وہ زندگیاں بنے گی محنت کرنے سے، مجاہدے کرنے سے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو شخص محنت کرتا ہے ہمارے دین کے راستے کی، جو مجاہدہ کرتا ہے دین کے راستے کا، اللہ رب العزت اس کے محسن بن جاتے ہیں، اسے ہدایت دے دیتے ہیں۔ اور ہم دیکھیں ہمارے قریب میں بھی جس نے اس محنت کو اپنایا، جس نے اپنی زندگی کو دین کے محافظ ڈالا، اللہ رب العزت نے ان کو عزتیں عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے ان کی زندگیوں میں سکون عطا فرمایا۔ تو میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ انبیاء علیہ السلام کی محنت کو جو اپنائے گا، اللہ رب العزت اسے دل کا سکون عطا فرمائیں گے، عزت عطا فرمائیں گے،
اسے بلندی عطا فرمائیں گے۔ ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر عزت آئے، سکون آئے، ہمیں بلندی ملے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اتباع کریں۔ قرآن مقدس پارہ نمبر 11 کی آیت والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار